السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواب کے اندر دریا کا گندا پانی دیکھنا کیسا ہے، میں اس کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی کے متعلق ایک بہن نے سوال بھی کیا، وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پہلا آپ سوال دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تفصیل سے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کچھ سال پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ دریا کا پانی بہت گندا ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد میں بیمار ہو گئی ہوں، جو کہ ابھی تک ہوں۔ بہت علاج کے بعد بھی بیماری تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جس بیماری میں بھی آپ مبتلا ہیں، اس سے جلد از جلد آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے، آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس خواب کی جو تعبیر ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بڑی معتبر کتاب کے اندر، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہاتھ میں میرے کتاب ہے، تعبیر رؤیا، بہت معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دریا کا پانی گندا ہے اور بے مزہ ہے، جب پانی گندا ہوگا تو بے مزہ ہی ہوگا، تو کہتے ہیں اس کی تعبیر ہے کہ اس کا سامنا کسی بڑے خوفناک دشمن سے ہوگا۔ اس کا سامنا کسی خوفناک بڑے دشمن سے ہوگا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور نگل نہ سکے گا۔ انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی ہے کہ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، کہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، جو دشمن ہوگا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے دوزخ کے اندر اس کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا، اور گندا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کو پی نہ سکے گا، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اسی سے اس آیت سے انہوں نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ اس کا سامنا کسی بڑے خوفناک دشمن سے ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بڑا دشمن ہو کہ جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، یا پھر آپ کے اوپر کچھ جادو یا کچھ اور ٹونا وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہو، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا وجود تو ہے، جادو ہے، جنات ہے، یہ ساری چیزیں، ان کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی اس کی تعبیر نکل کر آتی ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، بالکل مطمئن رہیں۔ کوئی بھی پریشانی انسان کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ پریشانی انسان کو آزمانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا نہ کیا ہو۔ تو آپ علاج کیجئے، اور آپ کو کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، آپ اس کو اگر وضاحت سے کمنٹ کے اندر بتلا دیں تو پھر انشاءاللہ اس کا حل بتانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو میں اس پر سب سے بہتر ہے کہ آپ منقے کا استعمال کریں۔ میں 1 2 3 ویڈیو پہلے جو ہے منقے کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، پہلے بھی میں نے بنائی ہیں 1 2 ویڈیو، تو آپ منقے کے اوپر جو ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے، اس سے پہلے آپ اس کو دیکھیے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کس طرح سے جسمانی بیماریوں میں یہ کارآمد پھل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کرنے کی اس کی ترغیب دی ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو منقے کے استعمال سے جسمانی بیماریاں، چاہے کسی بھی طرح کی بیماری ہو جسم کے اندر، تو انشاءاللہ وہ بیماری دور ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیماری ہے تو آپ کمنٹ میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتلائیے، ہم انشاءاللہ اس کا حل پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وظائف یا قرآنی علاج کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی جانی اور مالی دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔